اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کا پہلا رکوع ہے۔ وہ صورتیں جن میں بین الاقوامی انقلاب سے متعلق امور بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں یہ سورۃ طٰہٰ کے بعد اگلی صورت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخر میں یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لی، 13 سال کی مسلسل محنت اور مشقت سے صحابہ اکرام کی اولو العزم جماعت تیار ہو چکی ہے۔ اس وقت اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت آ پہنچا ہے۔ الناس کہا ہے، اور الناس سے مراد وہ تمام اقوام عالم ہیں جو خواہ نوح علیہ السلام کی نبوت کے بقایات میں سے ہیں، سائبین ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بقایات میں سے ہوں، بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل ہوں۔ گویا کہ تمام انبیاء جو اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی مخصوص اقوام میں انسانیت کو اللہ سے جوڑا تھا اور ان کے درمیان انسانی حقوق کی ادائیگی کا نظام بنایا تھا۔ اب تمام اقوام کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائیں گے، مکہ مکرمہ میں اب جس کی ابتدا ہوا چاہتی ہے، سب سے پہلے بدر میں حساب کتاب ہوگا مکے والوں کا، بنی اسماعیل کا، پھر خیبر وغیرہ میں حساب کتاب ہوگا یہودیوں کا، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا نصارہ کا، نصارہ نجران ہوں یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قیصر روم کی شکست ہو، پھر حضرت عمر ہی کے زمانے میں کسریٰ ایران کا حساب کتاب ہوگا۔ ان تمام انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک حساب کتاب تو یہاں اس دنیا میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اگر کوئی ان میں سے رہ بھی گیا جس کا کوئی پورا حساب کتاب نہ ہو سکا تو پھر قیامت بھی قریب ہے، کیونکہ اب نبی کے بعد کوئی اور نبی نے تو آنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت بالکل قریب ہیں۔ خود حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین،
میں اور قیامت ایسے مبعوث ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو قیامت کا عالمگیر حساب کتاب بھی قریب ہے۔ تو یہاں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے حساب کتاب کے کئی مراحل ہیں۔ غزوہ بدر سے حساب کتاب کا آغاز ہوگا اور قیامت تک کے جو 4 مراحل ہیں، ان تمام میں حساب کتاب مراد ہے۔ یہاں صرف اس کو قیامت کے ساتھ خاص کر دینا کافی نہیں، وہ تو اس کا ایک فرد ہے، اور کامل اور کلی حساب کتاب تو یقیناً حشر کے میدان میں ہی ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت اور آپ کے اس دین کو غالب کرنے والی ہر دور کی صحیح اور سچی جماعت، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے احتساب کا معاملہ شروع کرے۔ اس لیے قرآن نے کہا اقترب للناس حسابہم، انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ان کا حال یہ ہے لوگوں کا کہ وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے حساب کتاب سے کو ٹلا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے معرضون کا ترجمہ کیا ٹلا رہے ہیں، ٹالنا چاہتے ہیں کہ یہ حساب ٹل جائے کسی طریقے سے، اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہے، جبکہ ان کے احتساب کا وقت سر پر آ پہنچا ہے۔ اب یہ خاص طور پر مکے والوں کے لیے کہ جنہوں نے 10-12 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر توجہ نہیں کی، اس سے اعراض کیا، اس کو ٹالتے رہے، اب تو ان کے حساب کا وقت آ گیا۔ ان کا حال تو غفلت کا اور اعراض کا یہ ہے کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی بات، نیا قانون، کوئی نئی آیت نازل ہوئی تو اس کو وہ ایسے سنتے تھے جیسے کھیل تماشا ہو، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر اس کو سنتے ہیں اور کھیل میں بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض کھیل تماشا ہے۔ غفلت کی حالت یہی ہوتی ہے کہ آدمی کسی درس میں موجود بھی ہو، سن بھی رہا ہو، لیکن اسے محض کھیل تماشا سمجھے، دل اس کا غافل ہو۔ کیوں کھیلتے ہیں؟ قرآن حکیم نے آگے مزید تجزیہ کیا کہ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اصل میں تو دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو مجلس میں بیٹھے ہیں، بظاہر تو بات سن رہے ہیں، لیکن دل متوجہ نہیں ہے، وہ اسے کھیل سمجھتا ہے، یہ لہو و لعب سمجھتے ہیں، دل میں خرابی ہے۔ اور جب دل میں خرابی ہو، اس میں غفلت ہو، وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہوں، تو انسان ظاہری طور پر کتنا ہی کیا ہے اپنے آپ کو مؤدب بنائے تو دل کی خرابی سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لاتی، دل خراب ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار، ہر جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پھر پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار، یاد رکھو وہ دل ہے۔ دل کی خرابی، بدنیتی، غفلت، لہو و لعب میں مبتلا ہونا، یہ تباہی کا باعث ہے۔ تو جب بھی اللہ کا کوئی نیا حکم آتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ دل اس کی طرف عجز و انکساری سے متوجہ ہوتے، اس کو سوچتے سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے،
لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں غفلت، کھیل تماشا اس کو سمجھا ہوا ہے۔ اسی کھیل تماشے کا ایک اظہار آگے بیان کیا جا رہا، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ خفیہ مشورہ کرتے ہیں۔ اسرّ خفیہ، اور النجوہ کا معنی بھی خفیہ مشورہ ہے۔ جب بند کمروں میں لوگ خسر پھسر کرتے ہیں، کوئی آواز سنائی نہ دے، ایک مشاورتی اجلاس ہے جس کو باقاعدہ عام انداز میں لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، ایک دو چار کیبنٹ کے لوگ جو ہیں آپس میں بیٹھ کر خسر پھسر کریں، کسی کو پتہ نہ چلے، خود جماعت کے لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو مکے کے کچھ سردار ظالم، الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ مشورہ کرتے ہیں آپس میں خفیہ، کیا کہ یہ جو نیا حکم لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل ھذا الا بشر مثلکم، خفیہ مشورے میں وہ بھی بات کہتے ہیں کہ کیا حیثیت، نعوذ باللہ حضور کو حقارت سے کہتے ہیں، ان ھذا کیا ہے یہ، الا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ یہ خفیہ مشورہ کر رہے ہیں، توہین آمیز انداز اختیار کرتے ہیں کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے اور ہم سردار ہوئے، ہم ایک یتیم غریب بچے کی بات کیسے مان لیں، ہمارے سے چھوٹا ہے، سارے چچے حضور کے بظاہر رشتے میں ابو لہب جیسے یہ ظالم لوگ مشورے کرتے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو جادو کرنا آ گیا، نعوذ باللہ حضور کو جادوگر کہتے ہیں، کہتے ہیں افتأتون السحر، کیا تم اس سحر کو قبول کرو گے، یہ جو جادو کرتا ہے، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہو گے کہ یہ جادو ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو قبول کرو گے حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ ایک ذی ہوش انسان جب جادو کا کرتب دیکھتا ہے تو بس ویسے ہی گپ شپ کے طور پر دیکھتا ہے، دل پشوری کرنے کے لیے، انہیں پتہ تو ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی جیسا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہو، بس تھوڑا سا وقتی طور پر دل خوش کرنے کے لیے جی آدمی دل کو مطمئن کرتا ہے، ورنہ حقیقت کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ تو بیان نظروں کا دھوکہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انتم تبصرون، تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ جادو ہے اور پھر اس جادو کو قبول کرو گے۔ اچھا، اس خفیہ مشاورت میں پہلے تو اسے جادو کہا، پھر سوچنے لگے کہ جادو ایسا تو نہیں ہوتا، یہ جو باتیں کرتے ہیں باتیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آگے چل کر قرآن نے اس کا مزید تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، یہ درمیان میں ایک جملہ جس نے ان کے اس مشورے کی کلی کھول دی۔ اب مشورہ تو کیا تھا خفیہ کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربی، میرا رب اچھی طرح جانتا ہے، القول فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں جو بات کسی طرح سے بھی خفیہ طور پر کی جائے، خسر پھسر کی جائے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا تو انہوں نے خفیہ مشورہ تھا، اللہ نے اسے تشت ازبام کر دیا، سب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ظالم لوگ یہ مشورے کر رہے ہیں۔ یہ درمیان میں جملہ ان کی گفتگو کے اس لیے لایا گیا کہ ان کو بتلایا جائے کہ تمہاری ہر حرکت اور ہر بات جو تم نے خفیہ طے کی تھی 3-4 آدمیوں نے، وہ اللہ کو معلوم ہو گئی اور اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی اور نبی نے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو میں کیا یہ کام ہوتا ہے؟
ایک جادوگر جب محض نظروں کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ کسی کے دلوں کا خفیہ حال پڑھ لیتا ہے۔ انہوں نے کسی خفیہ مجلس مشاورت میں کوئی گفتگو یا بات طے کی ہو، جادوگر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ بتلا دیا کہ انہوں نے یہ خفیہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، بشر ہے، جادو کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جب یہ خبر نبی کو دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ یہ اصل میں جادو نہیں ہے۔ اور جب جادو نہیں ہے تو پھر ان کی خفیہ مجلس مشاورت پھر ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ بات کیسے ان کو پتہ چل گئی؟ اگر جادو ہے تو پھر ان کو بات کیسے پتہ چل گئی؟ تو اب آگے کیا کہتے ہیں؟ جب یہ جادو والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، یہ کہتے ہیں بلکہ یہ ایسے بیہودہ خوابات ہیں، ایسے اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں، خوابات ہیں، بس ایسے ہی ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا، لیکن یہ الٹے سیدھے خواب، تو خوابوں میں کچھ باتیں معلوم ہو ہی جایا کرتی ہیں، تو ہماری خفیہ مجلس مشاورت کا بھی ان کو کیا ہے، کسی ایسے ہی پراگندہ خیال و خواب سے پتہ چل گیا ہوگا۔ اب جب پھر اس پر بھی سوچا تو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ جو پراگندہ خیالات اور خوابات ہوتے ہیں وہ حقیقت تو نہیں معلوم کر سکتے۔ خواب کے اندر کوئی آدمی زبردستی کسی دوسرے کے مشورے کو معلوم کر لے گا؟ تو اب خود سوچا تو پتہ چلا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا پھر کیا ہے؟ بل افتراہ، اب تیسرا الزام لگایا کہ نہیں، یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے ویسے ہی، ہاں جی، اس کو پتہ کوئی نہیں چلا، ویسے ہی نعوذ باللہ حضور نے یہ بات گھڑ کر ہمارے سامنے بیان کر دی کہ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ اب یہ بات گھڑنے والی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مشورے کی بات ہے خفیہ، وہ ایک دوسرا آدمی کیسے گھڑ سکتا ہے اپنی طرف سے؟ اور بات صحیح ہے بالکل کہ انہوں نے خفیہ مشورہ کیا تھا، تو اب وہ بھی بات فٹ نہیں بیٹھتی۔ اب آخری بات پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، اصل میں یہ بھی نہیں باتیں، بلکہ کیا ہے، وہ شاعر ہے، یہ شاعرانہ بڑھ ہے، ایسے ہی لگا دی، ہاں جی، تو وہ کہیں فٹ بیٹھ گئی۔ تو جیسے شاعر کبھی اونچی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، شعر کہتے ہیں، وزن جوڑ لیتے ہیں، تو وہ ان کے زبان سے ایسے ہی ایک شاعرانہ بات نکل آتی ہے، اس طرح ہے یہ۔ تو اب انہیں خود یقین نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ یہی دلوں کی غفلت ہوتی ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے دل۔ جو دل مضبوط ہوتا ہے وہ حقائق کی بنیاد پر ایک صحیح اور درست رائے قائم کرتا ہے، اور پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کی دل کے اندر اس کا وہ عزم اور ارادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کر لیا رب اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی اس پر، اور اگر کسی مجلس شورا کا اور مشاورت کا حال یہ ہو کہ ایک مجلس شورا میں فیصلہ ہوا کہ جادو ہے، پھر دوسری مشاورت میں ہوا کہ نہیں یہ تو کیا ہے، اضغاث و احلام ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد مشورہ ہوا نہیں جی یہ تو افتراء ہے، گھڑ لیا ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے نہیں یہ تو شاعر ہے، تو جس کے مشورے ہی روز بدلتے ہوں تو اس سے زیادہ کھیل تماشا اور کیا ہوگا؟ دل کبھی ایک کہے، کبھی کچھ کہے، کبھی کچھ کہے، کبھی کچھ کہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل غفلت میں مبتلا ہے، لاہیتاً قلوبہم۔ تو سب سے پہلے قرآن نے شروع میں دعویٰ کیا کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر غفلت کی حقیقت بتائی کہ ان کے دل غفلت میں ہیں، اور پھر اس دلوں کی غفلت کی حقیقت بتلائی کہ دیکھو انہوں نے ایک خفیہ مشورہ کیا اور اس مشورے میں بار بار ان کے دل مختلف فیصلے کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اصل میں ہے کیا، جو حقیقت ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، کھیل تماشا بنا لیا اس مشورے کو، حالانکہ اب حساب کا وقت سر پر آ چکا ہے۔ یہ ایسا کھیل تماشا نہیں ہے، اب ان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے جی، شاعری کہہ کر، ساحری کہہ کر، یا اسی طریقے سے اضغاث و احلام کہہ کر، یا گھڑی ہوئی باتیں کہہ کر یہ جان نہیں چھڑا سکتے۔
4 باتیں کہی ہیں پھر بھی یہ بات ان کو سمجھ میں آئی۔ اب اگلی جگہ اور مطالبہ کرتے ہیں، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یہ نبی ہمارے پاس ایسی نشانی لائیں جیسے پہلے والے رسول جو پیغام لے کر آئے تھے تو ان کے پاس نشانیاں تھیں۔ کسی کے پاس لاٹھی ڈال دیتے تو اژدہا بن جاتا تھا، کسی کے پاس کیا ہے ہاتھ سفید چمک کر سامنے آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جنوں کو کنٹرول کر کے ان کے ذریعے سے کیا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنواتے تھے، بڑے بڑے برتن بنواتے تھے۔ تو جیسے پہلے والے رسول جو ہیں انہوں نے معجزات اور نشانیاں دکھائیں، ایسے یہ بھی ہمیں نشانیاں، کوئی آیت لا کر دکھائیں، کوئی نشانی لا کر دکھائیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ کیا پہلے لوگوں کی تاریخ تمہیں معلوم ہے؟ جب کسی قوم کے مطالبے پر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد نہ کوئی قوم مانے تو اس کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے جتنی بھی بستیاں گزری جن پر اس طرح کے معجزات ظاہر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، اسی طریقے سے داؤد اور سلیمان پر، یہ ایمان نہیں لائی تھیں، اس بستیوں کے لوگ ایمان نہیں لائے، تو اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور یہ بستی ایسی ہے مکہ کہ یہاں ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا مرکز ہے، بیت اللہ ہے۔ یہاں اگر ایسی آخری نشانی دکھا کر ان کی ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ کریں تو یہ حرم کے امن کے خلاف بات ہے۔ لیکن ماضی کی تاریخ یہی ہے کہ جو ایسی نشانیاں دیکھتے رہے ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے، افہم یؤمنون، کیا یہ اب مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے؟ جب ان سے پہلے والے لوگ جو ان کے پاس نشانیاں آئیں اور وہ نہیں مانے، تو آج یہ مانیں گے، ایمان لائیں گے؟ یہ بھی قطعی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کو جو عذاب دیا جانا ہے وہ ان کا حساب کتاب یہاں مکہ کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہوگا۔ مکہ تو اللہ کا گھر ہے، منتخب جگہ ہے، ابراہیم اور اسماعیل کا مرکز ہے، ان کا اس پر ناجائز قبضہ ہے۔ ان کا حساب کتاب تو بدر میں جا کر ہونا ہے، صحرا میں۔ اس لیے بدر میں اس لڑائی سے کئی سال پہلے حضور نے بتلا دیا تھا کہ فلاں 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 یہ عذاب میں آئیں گے، گرفت میں آئیں گے، قتل ہوں گے، صحرا میں ہوں گے۔ یہاں اس مقدس سرزمین میں ان کا ناپاک خون نہیں بہایا جا سکتا کہ وہ اس مٹی کے اندر جذب ہو۔ یہاں سے تو انہیں نکال لیا جائے گا سب کو، اور نکال کر وہاں کھینچ کر وہاں حساب کتاب برابر کیا جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ جو پچھلے لوگ تھے، پچھلے انبیاء تھے، وہ نشانیاں لائے اور یہ کہتے ہیں کہ ویسی نشانی آپ بھی لائیں، تو ان سے پوچھو ذرا کہ کیا جو پہلے لوگ تھے وہ بشر نہیں تھے؟ اب مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ھذا الا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ تو جو نشانیاں لائے تھے پہلے رسول، تو کیا وہ بشر نہیں تھے؟ اور اگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے تمہارے دوستانے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ رجالاً، مرد تھے، مرد تھے، بشر تھے، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ یہ آیت اس پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول جو ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے، انسان تھے۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، وہ وحی تو تھی جو نشانیاں انہوں نے دکھائی ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے معلوم کر لو جنہوں نے تاریخ یاد رکھی ہوئی ہے ماضی کی۔ جو بھی تمہارے ماضی کی تاریخ یاد رکھنے والے ہیں، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا یاد رکھنے والوں سے، یہود و نصارہ ہی نہیں، ان یہود و نصارہ میں سے ہوں یا بنو اسماعیل میں سے ہی وہ لوگ جو گزشتہ تاریخ کو یاد رکھتے ہیں،
جن کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، عیسیٰ کون تھے، داؤد سلیمان کون تھے، ابراہیم کون تھے، اسماعیل کون تھے، جن کو معلوم ہے وہ بھی تو انسان تھے۔ تو اگر تم مطالبہ کرتے ہو کہ وہ نشانیاں دکھاؤ جو گزشتہ انبیاء پر آئی تھی، تو قرآن سے بڑی نشانی اور کیا ہے؟ عقل کی، شعور کی، فہم کی، بصیرت کی، دنیاوی اور اخروی کامیابی کا پیغام دے رہا ہے یہ قرآن، اور پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں، اس سے بڑھ کر اور کون سی نشانی ہوگی؟ اور اگر تمہیں خود معلوم نہیں تو تاریخ دانوں سے، جن کو یہ بات یاد ہے، ان سے معلوم کر لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، یہ جو پہلے لوگ مرد گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ دنیا میں جو بھی انسان آئے گا وہ کھانا کھائے گا۔ بشر کہتے تھے، سورۃ فرقان میں آگے آ رہا کہ یہ کیسا نبی ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ایسا کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا دیکھو وما جعلناہم جسدا، کوئی جسم ایسا نہیں بنایا کہ لا یاکلون الطعام، وہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ طعام تو کھانا ہے، ہر انسان کو کھانا ہے۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بزرگوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے، حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات میں اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہر نبی کے لیے جب کھانا لازمی ہے اور وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور کھانا پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے، تو رزق حلال کمانا ہر ایک پر لازمی ہے۔ جی مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لا یاکلون الطعام، ما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کے جسم نہیں بنائے کہ کھانا نہ کھائیں، کھانا کھانا ہے۔ تو کھانے کے حصول کی کوشش کرنا، پاکیزہ رزق حلال کی کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے جسم ہمارا ایسا نہیں بنایا کہ وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ حضرت مجدد صاحب نے یہاں ان نام نہاد صوفیوں پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ جو کھانا چھوڑ کر کئی مہینے ہندوؤں جوگیوں کی طرح پانی پر گزارا اور فلاں اس طرح کے روزے لایانی قسم کے، تو فاقہ کرنا کہ گیان دھیان کے لیے یہ سارے کام کیے جائیں، اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔ جب انبیاء علیہم السلام کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ بغیر کھائے رہیں، تو ولی کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جب کھانا ہے تو رزق حلال کھانا ہے، تو رزق حلال کھانا تبھی ہے جب کمانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک آدمی کی لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ یہ حج میں ہمارے ساتھ آئے ہیں بزرگ ولی، یہ نہ کچھ کام کاج کرتے تھے نہ کچھ، بس ہر وقت سارا دن روزہ اور ساری رات نفلیں پڑھتے تھے، تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم سب مل کر بزرگ صاحب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، تو یہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نیک تو پھر تم ہوئے کہ تم اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ جو ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ کر محض عبادت کے اندر مشغول ہے اور سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس آسمان پہ پہنچ گیا ہوں، اس کے مقابلے میں تو تم زیادہ حقدار ہو کہ اس کے کھانے کا بندوبست کرتے ہو۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ کوئی انسانی جسم ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ انبیاء ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں، کوئی جسم ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ رہے دنیا میں، اسے دنیا سے جانا ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے جو وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ وہ سچا کر دکھایا۔ ان کی قومیں ایمان نہیں لائی تھی، ما آمنت قبلہم من قریۃ، انبیاء بھیجے تھے ہم نے، وہ وحی لے کر آئے، اور ہر ایک نبی کے ساتھ ایک وعدہ بھی لگا ہوا تھا کہ فرعون اگر نہیں مانے گا تو اس فرعون کو دریائے نیل میں غرق کریں گے۔ تو ہم نے وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔
داؤد اور سلیمان نے جالوت اور ان کے مقابلے پر جد و جہد اور کوشش کی، وعدہ سچا کیا ہم نے۔ نشانی آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا وعدہ سچا ہوا، فَأَنجَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نجات دی، اور وَمَن نَشَاءُ، اور جس کو ہم نے چاہا اپنی طاقت اور قوت سے، یعنی جس کے دل میں ایمان تھا، ہم نے پوری طاقت استعمال کر کے اس کو نجات دی۔ اور وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حساب کتاب میں جو حد سے تجاوز کرنے والے ظالم لوگ ہیں ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ اسراف کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو حساب کتاب تو ان کا بھی ہوا، اس لیے اب تمہارا بھی حساب کتاب قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سب سے بڑی نشانی اب یہ قرآن کی صورت میں تم پر نازل کی گئی ہے۔ ہم نے نازل کیا ہے تم پر ایک ایسی کتاب کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے بارے میں اب بات ہوگی۔ پچھلی قوموں کا حساب کتاب تو اپنے اپنے حوالے سے ہو چکا، اس دور میں ان قوموں کے بھی جو بقایا جات ہیں یا تمہارے بھی جو آگے باقی لوگ ہیں، تمہارا حساب کتاب، تمہارا ذکر یہاں ہوگا۔ اب اگر تم مانو گے تو ٹھیک ہے، عقل و شعور سے کام لوگے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ اب تمہارا مسئلہ ہے؟ گزشتہ تاریخ سے تو یہ سبق معلوم ہوا کہ جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہوئے، ان کا حساب کتاب میں ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو اس تاریخ کو دیکھ کر تو تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے عقل و شعور سے کام لینا چاہیے کہ حساب کا وقت قریب ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تو قرآن حکیم کا یہی انداز و اسلوب ہے کہ پہلے ایک دعویٰ ذکر کرتا ہے اور پھر اس دعوے کے دلائل، پھر اس پوری بات کو، گفتگو کو عقل و شعور کی بنیاد پر سمیٹتا ہے تاکہ دشمن پر حجت قائم ہو جائے۔ جو مخالفین ہیں ان کے سامنے عقل و شعور کے حوالے سے ادھر ادھر کھسکنے کا کوئی راستہ باقی نہ بچے، اس کو سمجھایا جائے۔ تو اس رکوع میں یہ بنیادی قانون بیان کیا ہے کہ ہم نے حساب کتاب میں جو قومیں حد سے تجاوز کرنے والی اور ظلم کرنے والی تھی، ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو اب کمر توڑ کر رکھنے کا جو قانون اور ضابطہ اور اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ اگلے رکوع سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔